آئیے میں مختصر وقت میں مختصر انداز میں چند اسباب جو ہے نا وہ تنگ دستی کے عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس وقت، ہماری معاشرتی زندگی میں وہ رائج ہے۔ کون سے ہیں؟ نمبر 1، رات کے وقت جھاڑو دینا گھر میں رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہ دیا کریں۔ نمبر 2، جس برتن میں کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، یہ بھی معاشرے کے اندر رائج ہے۔ جس برتن سے کھایا اسی میں ہاتھ دھو لیتے ہیں، رزق کی تنگی کا سبب۔ تیسرا سبب، الٹا سونا، بڑے لوگوں کی عادت ہے، الٹے سوتے ہیں۔ میرے حضور نے منع فرمایا، بلکہ الٹا سونا یہ جہنمیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اور ایک تعداد ہے نوجوانوں کی کہ ان کو سیدھے لیٹتے ہوئے نیند ہی نہیں آتی، جبکہ سونے کا جو سنت طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ لے کر ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے رخسار کے نیچے رکھ کر قدموں کو سمیٹ کر سو جائے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ محمد کی تصویر بن جاتی ہے۔ جب آپ اس انداز سے سوئیں، میم ہا میم، اور جب آپ قدم سمیٹ لیں تو دال بن جاتی ہے۔ لیکن الٹے سوتے نوجوان، تو الٹا سونا بھی رزق کی تنگی کا سبب۔ پیاز اور لہسن کے چھلکے جلائے جاتے ہیں، اس سے بھی رزق کی تنگی واقع ہوتی ہے۔ کپڑے کے چھوٹے ٹکڑے سے ٹاکی وغیرہ سے گھر کی صفائی کی جاتی ہے، اس سے بھی رزق میں تنگی واقع ہوتی ہے۔ گھر کے اندر پورا کٹ کئی دن پڑا رہتا ہے، جمع رکھا رہتا ہے، اس سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا، واش روم میں وضو جو کرتے ہیں، اس سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں واش روم میں وضو نہ کیا جاتا ہو، شاید ہی۔ ہم 5 مرلے کا گھر بناتے ہوئے تو ہر ایک چیز میں سب سے پہلے ٹی وی لاؤنج کیسا ہوگا، ہاں ٹی وی کس طرف لگے گا، نہیں اس طرف لگائیں گے تو بیٹھنے کی یہ جو نا جگہ یہ کم پڑے گی، نہیں اس طرف ہونا چاہیے، کیبل کی تار کدھر سے آئے گی، ہر ایک چیز ڈیزائن کرتے ہیں۔ ڈرائنگ روم، بیڈ روم، واش روم، کچن روم، تو پتہ نہیں کون کون سے روم، سارے روم۔ لیکن کوئی نماز روم بھی رکھا ہم نے، کوئی صلاۃ روم بھی رکھا ہم نے، وضو کے لیے کوئی 2 نل ہی ہم نے باہر لگا دیے تھے، سین دھونے کے لیے تو نل لگایا تھا ہم نے کہ یہاں نہیں ایک نل ہونا چاہیے، یہاں سین دھونا ہے۔ مجھے گاڑی واش کرنی ہے، یہاں بھی ایک نل ہونا چاہیے۔ گاڑی واش کرنے کے لیے نل لگا، سین واش کرنے کے لیے نل لگا، نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا تھا، اس کے لیے بھی کوئی نل لگایا ہم نے؟ نہیں، وہ واش روم ہے نا، وہاں وضو کر لیں گے۔ تو واش روم میں وضو کرنے سے بھی رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مکمل کپڑے اتار کر پیشاب کرنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ حالت جنابت میں کھانا کھانا، غسل فرض تھا لیکن یہ کھانا کھا رہے، ہاں اگر روزے میں معاملہ اور ہے، صبح کوئی اٹھا اس لمحے آنکھ کھلی کے وقت تنگ ہو گیا سحری کا، کہ اگر سحری کرتا ہے تو جو نا وہ وقت اتنا ہے سحری کر لے یا وہ غسل کر لے، اتنا وقت نہیں ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکے، تو اب شریعت کہتی ہے وضو کر لے، سحری کر کے پھر فوراً غسل کر لے۔ صرف اس کے علاوہ باقی اوقات میں بغیر مقصد غسل کے، جس پر غسل واجب ہو، فرض ہو، اور وہ غسل کے ساتھ جو نا وہ کیا کر رہا ہو، غسل بھی واجب ہے، کھانا کھاتا پھرے، رزق میں تنگی کا سبب۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جلدی نکلنا بغیر ذکر اذکار کے، یہاں تو باقاعدہ تشویش ہے۔ مولوی صاحب دعا نہیں کراتے، ہمیں جانا ہوتا ہے، اور کچھ تو دعا سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ یار خوف خدا کرو یار، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بیٹھ جاؤ یار، اللہ کے گھر میں ہو، بیٹھ جاؤ، مجھے دشمنی نہیں ہے آپ سے، میں چاہتا ہوں کہ تم رب کی دہلیز پر بیٹھے رہو۔ واک تو 10 منٹ کے بعد بھی ہو جائے گا یار، اور کیا کرنا ہے، لیکن اتنا پریشر ڈال دیں گے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور کچھ ابھی سلام پھرتے اٹھتے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے، صبح کی نماز پڑھ کے جلدی مسجد سے نکلنا۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد والدین کے لیے شر کی دعا کرنا، ایسے ہی والدین کا اولاد کے لیے شر کی دعا کرنا، یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ برتنوں کو ڈھانپ کر نہ رکھنا، کھلے برتن چھوڑ دینا۔ اکثر گھروں میں عادت ہے کہ وہ جو استعمال شدہ برتن ہوتے ہیں رات کے وہ ویسے پڑ دیتے ہیں، صبح خواتین دھوتی ہیں۔ دھلا ہوا برتن بھی اس کو
کھلا نہ رکھیں، یا تو الٹا کر کے رکھیں، اس کو گلاس ہے تو الٹا کر دیں، یا اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، ڈھانپ دیں۔ کھلے برتن رکھنا رزق کی تنگی کا سبب۔ پھونک مار کر چراغ بجھانا یہ عام ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارے پاس تو چراغ نہیں ہے۔ ہاں چراغ تو نہیں ہے، لیکن بتاتا ہوں چراغ بجھاتے ہیں آپ۔ سالگرہ پر موم بتیاں جلاتے ہیں نا، بڑا شوق ہے، اور اس کے بعد جناب پھونکے مار کے بجھاتے بھی ہیں اس کو، اور پھر تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ موضوع نہیں ہے ورنہ بتاؤں۔ بہرحال سالگرہ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن خرافات اپنانے میں حرج ضرور ہے۔ بس اشارہ کافی ہے اتنا۔ اور اس کے بعد پاؤں کو سیدھے ہاتھ کے ساتھ دھونا رزق کی تنگی کا سبب۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا رزق کی تنگی کا سبب۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو جو نہ بیٹھ کے پہنتا ہو، اللہ ماشاءاللہ جس کو پتا ہو، ادروائز 99.9 یہ رزلٹ ہے۔ سبھی کھڑے ہو کے شلوار پہننا، کھڑے ہو کر شلوار پہننا بھی رزق کی تنگی کا سبب۔ بیٹھ کر امامہ باندھنا رزق کی تنگی کا سبب۔ 2 انگلیوں سے کھانا کھانا، بڑے نفیس لوگ ہیں آپ، پڑھے لکھے ہیں، ہاں 2 انگلیوں سے اٹھا لیتے ہیں، اور گوشت تو بیلچے سے کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ داڑھی کے بالوں سے کھیلنا یہ بھی ایک بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خام کھائی بیٹھے ہوں گے لگ رہے گے۔ رزق کی تنگی کا سبب بغیر کسی تکلیف کے بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو رخسار پر رکھ لینا، تکلیف نہیں ویسے تو بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو رخسار پر رکھنا رزق کی تنگی کا سبب۔ نماز میں سستی کرنا، اللہ اکبر، پھر ہم لوٹ کے وہیں آ گئے۔ نماز میں سستی، چلو میں دکان پہ پڑھ لیتا ہوں، اچھا گھر میں پڑھ لیتا ہوں، نماز میں سستی۔ بیت الخلاء میں تھوکنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا بڑوں بڑوں کی عادت ہے، رزق میں تنگی کا سبب ہے یہ بھی۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کرنا رزق کی تنگی کا سبب۔ دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کو اٹھانے میں سستی کرنا، کوئی لقمہ کوئی ذرہ دسترخوان پر گر گیا نہیں اٹھاتے۔ میں پڑھا لکھا ہوں، میری شان کے خلاف میں نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھاؤں؟ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے کی مغفرت کی بشارت ہے۔ جو دسترخوان پر لقمہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لے، بخش دیا جائے گا۔ صاحب ہم تو نہیں، ہم سٹینڈرڈ ہمارا ذرا اونچا ہے، ہم دسترخوان سے لقمہ نہیں اٹھاتے، اللہ اکبر۔ آخری بات کروں، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن وقت کے مناسبت سے، کہ جوتا پہنتے وقت پہلے بایاں پاؤں پہننا، بایاں جوتا پہلے پہننا یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اور عادت ہے کہ جب بھی ہم جوتا پہنیں گے سب سے پہلے الٹا پاؤں گھسڑیں گے، اور اتاریں تو پہلے الٹا اتاریں، اس کو جوتے کے اوپر رکھ لیں، پھر سیدھا اتاریں، اور جب پہنے پہلے سیدھا پہنے اور الٹا بعد میں پہنے۔ مسجد سے نکل رہے ہوں تو الٹا پاؤں پہلے نکالیں اور اس کو جوتے کے اوپر رکھ لیں، سیدھا پاؤں بعد میں نکالیں اور اس کو جوتے میں ڈالیں، پھر الٹا پاؤں جوتے میں ڈالیں۔ تو بایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈالنا، بایاں جوتا پہلے پہننا یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ جو رزق کی تنگی کے اسباب بیان ہوئے اللہ یاد رکھ کے ان سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔